افسانہ کالو بھنگی، تحریر کرشن چندر۔ ناظرین گرامی، آج پیش خدمت ہے کالو بھنگی کرشن چندر کا بہترین افسانہ۔ یہ ایک انوکھے موضوع کا حامل افسانہ ہے جسے عام اور مشہور موضوعات سے ہٹ کر لکھا گیا، کیونکہ اس عنوان میں وہ دلکشی اور جاذبیت نہیں ہے جو دوسرے عنوانات میں ہوتی ہے۔ کہانیاں بادشاہوں کی لکھی جاتی ہیں، داستانیں پریوں جنوں کی لکھی جاتی ہیں، افسانے میں جنسی موضوعات چھیڑے جاتے ہیں، ناولوں میں بے شمار چھپے رازوں سے پردے ہٹائے جاتے ہیں، لیکن یہ بھنگی جیسے غریب و نادار، مفلس و کلاش لوگوں پر کون لکھتا ہے؟ کون قلم اٹھاتا ہے ایک ایسے شخص پر جس کا کام گرد و غبار اور غلاظت و گندگی میں لوٹ پوٹ ہونا ہے؟ کون کاغذ سیاہ کرتا ہے ایک ایسے فرد پر جس کا نہ خاندان ہے اور نہ گاڑی مکان؟ کون اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے ایک ایسے شخص پر جو تعلیم و تربیت کی الف با سے بھی ناواقف ہے؟ کرشن چندر بھی اس موضوع پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ بچپن میں ایک بھنگی سے واسطہ پڑا تھا جو ان کے والد کے ساتھ ڈیوٹی پر تھا۔ وہ صرف 8 روپے تنخواہ کی وجہ اسپتال اور گھر کی صفائی ستھرائی کے بعد اسپتال کے عملے کی پالی ہوئی بھیڑ بکریوں اور گائے کو چراتا تھا۔ کالو بھنگی نے خود مصنف سے درخواست کی کہ ایک افسانہ اس کی زندگی پر لکھا جائے۔ مصنف نے اسے کئی بار باتوں میں ٹال دیا کہ اس کی زندگی میں ہے کیا کہ اس پر لکھا جائے۔ ہاتھوں میں پرانی جھاڑو لیے بڑے بڑے ننگے گھٹنے، پھٹے کھردرے بدہیبت پاؤں، سوکھی ٹانگوں پر ابری دریریں، کولوں کی ابری ہڈیاں، خشک جلد کی سیاہ سلوٹیں، مرجھایا ہوا سینہ، سکڑے ہونٹ، پیلے نتنے، جھریوں والے گال اور آنکھوں کے نیم تاریک گڈھوں کے اوپر ننگی چندیاں۔ بھلا ایسی شکل و صورت پر انسان پر بھی کچھ لکھا جا سکتا ہے؟ لیکن کالو بھنگی کا اصرار تھا کہ اس پر لکھا جائے، کیونکہ وہ جیسا بھی ہے آخر انسان ہے، روتا ہے، ہنستا ہے، محبت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کے سب کام انسان کی طرح ہیں۔ آخر مجبوراً مصنف کو لکھنا پڑا، کیونکہ مصنف نے اسے اس وقت دیکھا جب مصنف کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ 20 سال ان کے ساتھ رہا اور مرتے وقت بھی اس کی وہی شکل تھی جو 20 سال پہلے تھی۔ اس کا خاندان بھی بھنگی تھا۔ اس نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ یہاں کوئی اور بھنگن نہیں تھی اور کسی دوسرے خاندان میں اس کی شادی ممکن نہیں تھی۔ ایک کام اس کا بڑا دلچسپ تھا کہ وہ اپنی چندیا یعنی ننگا گنجا سر گائے کے آگے کر دیتا اور گائے اس کو چاڑتی رہتی۔ یہی اس کا بہترین شغل تھا۔ بھنگی کے دیکھا دیکھی ایک دن مصنف نے بھی اپنا سر گائے کے آگے کر دیا اور یہ منظر اس کے والد نے دیکھ لیا۔ والد نے مصنف کو خوب پیٹا، لیکن اس سے زیادہ مار کالو بھنگی نے مفت کی کھائی۔ اس طرح کی مفت کی مار اکثر بھنگی کھایا کرتا تھا، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ وقتی دکھ اور غم کے بعد اگلے دن وہ پھر تازہ دم ہو کر شام تک کام کرتا رہتا اور رات کو سو جاتا۔ کالو بھنگی کو جانوروں سے محبت تھی۔ گائے، بکری اور ایک لنگڑا کتا اس کے ساتھ ایسے تھے جیسے اس کے گھر کے افراد۔ وہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھاتا، بیٹھتا، سوتا، تیمارداری کرتا اور دکھ درد میں شریک ہوتا۔ جنگل کا ہر جانور اس کا دوست تھا، کیڑوں تک کا خیال رکھتا اور ہر جانور کی بولی کا جواب دیتا۔ مکئی کا بھٹا بننے میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ مصنف کو اس کے بنے ہوئے بھٹے کھانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ ایک دفعہ مصنف نے پوچھ لیا کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے۔ اس نے جواب دیا 8 روپے۔ مصنف نے تنخواہ کے خرچ کی تفصیل پوچھی تو اس نے سوچ سوچ کر جواب دیا کہ وہ 4 روپے کا آٹا، 1 روپے کا نمک، 1 روپے کا تمباکو، 8 آنے کی چائے، 4 آنے کی گڑ، 4 آنے کا مسالہ اور 1 روپے دنیا کو دیتا ہے، کیونکہ اس سے قرض کپڑے لیتا ہے۔ بھنگی نے مزید کہا کہ اگر 1 روپے تنخواہ بڑھ جائے تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں۔ مصنف نے حیرانی سے پوچھا کہ 1 روپے سے وہ کیا کرے گا؟ وہ کون سی ایسی جنت خرید لے گا جو اس کا اتنا بڑا ارمان ہے؟ اس نے راز ٹپکاتے ہوئے کہا کہ 1 روپے کا گھی لائے گا اور مکئی کے پراٹھے کھائے گا۔ کتنی چھوٹی سی خواہش اس کے لیے کتنی بڑی عیاشی تھی۔ کالو بھنگی میں جب تک زندگی کی معمولی سی رمق باقی تھی، وہ اپنی جان کا بوجھ اٹھائے دوسروں کے بوجھوں کو ہلکا کرتا رہا۔ وہ کبھی بیمار نہ ہوا کیونکہ اسے روز اپنا کام کرنا پڑتا تھا۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیمار پڑا، چرپائی سے لگ گیا اور موت تک لیٹا ہی رہا۔ اس کا کوئی تیماردار اور تعزیت دار نہیں تھا۔ کمپاؤنڈر دور سے اس کے حلق میں دوائیاں ڈالتا، چپراسی کھانا رکھ کر چلا جاتا، باقی وہ معمول کے مطابق روز اپنی بیڈ کی کمرے کی صفائی ستھرائی کرتا رہتا۔ جب مر گیا تو پولیس والوں نے ایک لاوارث لاش کی طرح اسے دفن کر دیا۔ کالو بھنگی عشق اور پیار و محبت کے نام سے بھی واقف نہیں تھا کہ کسی نے ان خزانوں سے اسے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ امیر لوگ جھوٹا پیار بھی کر لیتے ہیں،
رشوت سفارش سے بھی کام چلا لیتے ہیں، جھوٹ دھوکہ بھی کر لیتے ہیں، اس کے باوجود عزت کے لائق ہوتے ہیں، لیکن بھنگی جیسوں کی صاف ستھری زندگی ان کی بدصورتی اور کم درجے کے کاموں کے بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ اسپتال میں کئی خوبصورت عورتوں کا علاج ہوا۔ کمپاؤنڈر خلجی ہر ایسے خوبصورت لڑکی کا دل و جان سے علاج کرتا اور چاہتا کہ کسی طرح اسے اپنے گھر کی زینت بنا لے، لیکن ہر دفعہ علاج مکمل ہونے کے بعد اور لڑکی کے صحت یاب ہونے کے بعد وہ اکیلا غمزدہ رہ جاتا اور دیوار سے لگ کر روتا۔ ان لڑکیوں کے گھر والے کمپاؤنڈر کے اس طرح دل و جان سے علاج کرنے سے بہت خوش ہوتے اور اس کا شکریہ ادا کرتے، لیکن یہ زبانی شکریہ اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ اس کے برعکس ایک کردار کالو بھنگی کا بھی تھا۔ اس نے ان مریضوں کی پیپ بھری پٹیاں دھوئی، ان کا بول و براز صاف کیا، گندی پٹیاں تبدیل کی، مکھی بن کر ان کو کھلائی، لیکن کسی نے اس کا شکریہ تک ادا نہیں کیا اور نہ ہی وہ کسی کی جدائی پر رویا۔ اس کی زندگی سیدھی اور سپاٹ، شروع سے آخر تک بالکل ایک جیسی، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں، زندگی کا ایک سیدھا راستہ جس میں کوئی موڑ نہیں۔ باقیوں کی تنخواہیں بڑھتی تھیں، ان کو اضافی الاؤنس بھی ملتے تھے، لیکن کالو صرف 8 روپے پر گزر اوقات کرتا اور 1 روپے کے بڑھ جانے کے خواب دیکھتا جو کبھی پورا نہ ہوا۔ وہ دوسروں کی مدد کرنے میں بھی پیش تھا، لیکن اس کا کوئی مددگار نہیں تھا، کیونکہ وہ نیچ ذات تھا۔ ایک دفعہ بختیار چپراسی کی ماں اس کی بیوی سے ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی۔ بختیار اس کی بیوی نے انہیں بہت تلاش کیا۔ سخت سردی کا موسم اور بارش بھی ہلکی ہلکی شروع ہو چکی تھی۔ یہاں وہ کالو بھنگی تھا جس نے بختیار کی ماں کو تلاش کیا۔ بختیار کے ساتھ وہ رب گئے، ان کے گھر پہنچا، لیکن کالو بھنگی کا کسی نے شکریہ تک ادا نہ کیا اور نہ ہی کھانے کا پوچھا، اور نہ ہی کالو بھنگی اس طرح کی خاطر مدارت سے اس کا پہلے کوئی واسطہ پڑا تھا، اس لیے یہ رویہ اس کے لیے کوئی نیا نہیں تھا۔ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی اس نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا، سر کھجایا اور دروازہ کھول کر گھر کا راستہ لیا۔